تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل. جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے، جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں تھے، عزیز مصر کا بھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں. ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں، تو اس میں وہ 3 لوگ بتایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود، ایک لقمان علیہ السلام، ایک عزیز مصر، اور تیسرا ابو بکر صدیق. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے. اور لقمان السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہے بہت وزڈم میں، اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا، اسپیشل بچہ ہے، اور عقل مندی کی اس کو خرید کے، دیٹ از وائی. اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے تھے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. تو دس از لقمان السلام. یہ کب کے تھے ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے. اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے he was the king of بنی اسرائیل. تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے. تو یہ ان کے دور سے تھے. یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے. ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا. تو ان کے نام پہ سورہ ہے اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم. اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں. کچھ سنا دیتا آپ کو. جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے. اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا. یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے. اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے. تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائزز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات. ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ. تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی ورسز ہیں، آیات ہیں. ہدی و رحمتا للمحسنین، اور یہ ہدایت ہے، رحمت ہے بہت بڑی، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. سورہ البقرہ میں متقین ہے، ہدی للمتقین. یہاں پر کیا ہے؟ ہدی و رحمتا للمحسنین. تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس پہ ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے، بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے. محسنین کون ہے؟ جو ایکسلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، یعنی نیکسٹ لیول، جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون. یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں ہے. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں، نماز کو لیٹ نہیں کرتے، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں، خشیت، یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو. یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے، یعنی یقین ہے انہیں، 100% بلیف ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں.
اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو. یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے جب پرسیکیوشن چل رہی تھی. تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر، میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہے تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے، اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے، اور رائٹلی سو، کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف، کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے ہیں. اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا، جس کو پہلے گائیڈ کیا، ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا. تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا تھا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں، مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں، بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں ہیں، آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے، جنگیں ہونی ہے، تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. Who buys the amusement of speech, لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور and who takes it in ridicule، تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے. اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے، صحابہ کے جو اوپینینز ہیں، وہ کلیئر کٹ یہ کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے اور موسیقی کے آلات ہیں اور سنگنگ گرلز ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں اور اس سے مراد موسیقی کے آلات. لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ، فالس امیوزمنٹ، غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہے. تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا، وہ اس آیا کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے. کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے، حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی، قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے، تو قرآن میں وہ یہ والی آیا کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیا جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے. اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں، ضروری ہے، جاوید احمد گامدی صاحب جو ہے ان کا ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے اور وہ ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے، ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہے اور علم ہے انہیں، ہم نہیں کہتے علم نہیں ہے، ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے، لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے، یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی، اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے. جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں، اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے، لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے 200-300 سال بعد، تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں، یہ لاجیکل بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کے ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیہ کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایک پوسٹ مین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز ہے، انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ. آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے. بس وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے،
اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو you live by the قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ It doesn't make sense۔ دین تو پھر انکمپلیٹ ہے۔ یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا۔ ہاں، حدیث میں درجات ہے، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے۔ حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے۔ امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈھال دینا، جس شخص نے شادی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی۔ امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو اسٹڈی کرنے میں لگی، پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا۔ اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے۔ جیسے میں آپ کو کوئی، اللہ معاف کرے، خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑھ لوں، تو آپ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے، وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے۔ تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے، تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے۔ تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ، اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کی سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا، بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے، یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے، جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن۔ ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی، اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے۔ اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے، جو کہ میں صرف تو کہہ رہا ہوں لیکن بہت بڑا ڈیفرنس ہے، کہ جاوید احمد غامدی حدیث کو وحی نہیں مانتے، وہ حدیث کو لا میکنگ باڈی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث کو تاریخ تک رکھتے ہیں کہ بس یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے حدیث۔ اٹس اے گڈ سورس ٹو نو اباؤٹ دین، بٹ اٹ کین ناٹ کریٹ اینی لا، یہ لا میکنگ باڈی نہیں ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا ڈیفرنس یہاں آتا ہے، ہم کہتے ہیں حدیث بھی وہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں بات کرتے، بلکہ جو وہ بات کرتے دین کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ ہماری ہی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ڈیفرنس آتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک حدیث میں، اب دیکھیں امام مہدی کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، دجال کا بھی حدیث میں تذکرہ قرآن میں نہیں ہے ڈائریکٹ، اسی طرح عذاب قبر کا ڈائریکٹ قرآن میں کہیں نہیں ہے، اشارے ملتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان چیزوں کا انکار کر دیں؟ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ قرآن میں اشارہ ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں ہے، وہ بھی حدیث میں ملتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس طرف چلے گئے، اور ان کا ویو ہے کہ عیسیٰ السلام کی سیکنڈ کمنگ بھی غلط ہے، دجال بھی کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ سب ہوائی باتیں ہیں، امام مہدی بھی ایک افسانوی بات ہے۔ آپ سن لیں ان کے ویوز، بڑے اس میں وہ ہیں، کلیئر کٹ ویوز ہیں۔ اینی وے وہ ریسپیکٹیبل ہیں، ان کے اپنے ویوز ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت مختلف ہے۔
एक ये अप्रोच का डिफरेंस आता है, दूसरा इजमा को वो नहीं मानते। व्हाट इज इजमा? देखिए, हमने कोई भी चीज दीन की समझनी है, उसका एक प्रोसेस है। जैसे मैं फिजिक्स की कोई बात आपको समझाऊं, न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करूं आपको, न्यूटन सेकंड लॉ इज एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है? तो मैं आपको कहूं नहीं एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं है, एफ इज इक्वल टू क्यू ए है। क्यू एक नई अलग से क्वांटिटी निकाल लूं मैं कि बस ये आज से एक नई क्वांटिटी। तो आप मुझसे पूछेंगे किस अप्रोच से आपने क्यू साबित किया? क्यू मतलब व्हाट इज दैट मेथड? वो अप्रोच क्या है कि आपने एक नई क्वांटिटी निकाल दी है, और क्या आपने जितने फिजिक्स के साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं उनके कॉन्सेंसस को स्टडी किया है? तो ये भी लॉजिकल सी बात है कि देखें, दीन इजमा कहते हैं किस चीज को? ताबीन, तबा ताबीन, जो फर्स्ट 3 जनरेशन है उनका इजमा, और उम्मत के स्कॉलर्स का इजमा। ये भी एक दलील है, ये भी एक हमारे लिए हुज्जत है। जैसे जब भी हम उसूल फिक्र पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले दलील कहां से ली जाती? कुरान। कुरान में अगर डायरेक्ट नहीं है तो फिर हदीस, हदीस के बाद सहाबा के ओपिनियन, आसारे सहाबा, और इजमा, सहाबा का इजमा, सहाबा कहां पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है? और उसके बाद उम्मत का इजमा, उम्मत के स्कॉलर। स्कॉलर से मुराद सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ओवरऑल शाफी, मालिकी, हम्बली, फिक का कहां पे कॉन्सेंसस मिल रहा है। उसके बाद क्यास है, क्यास के बाद क्या? इज्तिहाद है, इज्तिहाद के बाद क्या? उर्फ है। उर्फ क्या होता है? कस्टम। एक मुआशरे का कस्टम भी देखा जाएगा, उसके मुताबिक भी फिर चीज को समझा जाएगा। तो फिक इतना ज्यादा हमारी फिक में, आप सोचिए कि हमारी रहनुमाई फरमाई हमारे दीन ने कि दिस इज द प्रोसेस जिससे आप दीन अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए, एक बंदा उठ के वो इजमा का इनकार कर दे, वो कहे इजमा बाउंडिंग नहीं है, इजमा जो है वो कोई सोर्स नहीं है, और इजमा हुज्जत नहीं हो सकती, तो फिर बहुत मसला होगा, फिर बहुत सी चीजें जो है ना वो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो उम्मत का इजमा है म्यूजिक की हुर्मत। ऑन दी अदर हैंड, यस देयर आर ओपिनियंस, काउंटर ओपिनियंस मिल जाते हैं आपको उसके हलाल होने पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, लेकिन दे आर फ्यू, वो फ्यू है। तो सेफेस्ट अप्रोच क्या है कि आप इजमा को पकड़ लें। क्यों? क्योंकि एक तो कुरान मजीद ने इजमा की तरफ इशारा किया है। कुरान मजीद की आयत है, अभी उसका एग्जैक्ट रेफरेंस मेरे ज़हन में नहीं है, अलग सबीलिल मोमिनीन का जिक्र करते हैं कि मोमिनीन का रास्ता, अल्लाह कहते हैं कि उसको पकड़ लो, मोमिनीन के रास्ते को। तो नबी ने इसकी तफसीर फरमाई है कि मेरी जनरेशन, मेरे बाद की जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन, ये बेस्ट जनरेशन। कौन कौन? सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन। और लॉजिकल सी बात है, ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इन्होंने बकायदा आयात को उतरते देखा है, आयात का बैकग्राउंड पता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि कुरान की कोई आयत नहीं है कि जो मुझे ना पता हो किस वजह से नाजिल हुई और कब नाजिल हुई। अब आप मुझे बताएं, मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद का व्यू लूं जो कि सही चेन से आ रहा है, या मैं आज के किसी मॉडर्न स्कॉलर का व्यू लूं, ठीक है, जो रैशनैलिटी पे बात कर रहा है? तो मैं तो सेफ अप्रोच अब्दुल्ला इब्न मसूद का व्यू लूंगा। सेफेस्ट अप्रोच तो यही है ना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास का व्यू लूंगा क्योंकि वो मुफस्सिर कुरान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी कि इनको कुरान का इल्म दीजिए अल्लाह ताला, और उनको मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन है, उनके चचा के बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भी व्यू है कि यहां से मुराद म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसकी तफसीर बेसिकली ये है कि कुरैश क्या किया करते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु कुरान सुनाया करते थे तो वो देखते थे कि कुरैश देखते थे कि लोग मुतवज्जो हो रहे हैं और लोग जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने काउंटर में क्या किया, उन्होंने सिंगिंग गर्ल्स को बुलाना शुरू किया, मेले लगाना शुरू किए, म्यूजिक मौसीकी की महफिलें लगाना शुरू की और लोगों को डाइवर्ट किया अपनी तरफ। तो एग्जैक्ट तो तफसीर इसकी है कि अल्लाह ताला कंडेम कर रहे हैं उसको कि वो लोग जो लाहवल हदीस का इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉल्स अम्यूजमेंट का, अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाने के लिए। तो देखिए, एक ओपिनियन ये आता है कि लिटरल लोइसाया को वो वाला म्यूजिक हराम है जो अल्लाह के रास्ते से आपको हटाता है। तो चले आप इसी को मान लें, 100% म्यूजिक आज का अल्लाह के रास्ते से हटाता है। आई कैन प्रूव टू यू। म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आई विश कि मैं इस पे कोई हल्की बात कर सकता और कोई लचक दे सकता, लेकिन इसको मैंने इतने एंगल से स्टडी किया है कि मैं कहीं से कोई हल्की बात नहीं कर सकता म्यूजिक के बारे में। एक तो कुरान और हदीस का एंगल है, चले कोई नहीं मानता, कोई कहता है यार नहीं आप गलत तफसीर बयान कर रहे हैं, ये नहीं है, बस अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं। दूसरा साइकोलॉजिकल एंगल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
ब्रेन के सेम उस पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जो एडिक्शन का पाथवे है। आप रिसर्चेस पढ़ लें, अब तो गोरों की रिसर्चेस हैं इस पर, क्यों म्यूजिक इतना एडिक्टिव है, क्यों एडिक्टिव पैटर्न उजागर करता है, क्यों म्यूजिक जो है फैंटेसीज की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, फिर लिरिक्स वाला एस्पेक्ट है। आप देखें म्यूजिक के लिरिक्स क्या होते हैं, बॉलीवुड गानों के लिरिक्स क्या है, हॉलीवुड गानों के लिरिक्स क्या है। टॉप 10 गाने अभी खोल लें, उनके लिरिक्स देखें, उसमें वुमेन, सेक्स, ड्रग्स, वुमेन का फिगर बयान किया जा रहा है, इश्क मशूकी की बात हो रही है, फजूल बात हो रही है, फैंटेसीज की बात हो रही है, इल्यूजन्स की बात हो रही है, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एंगल भी छोड़ दें। तीसरा एंगल सेटनिज्म वाला। क्या अब कोई प्रूफ बाकी रह गया है कि मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री सेटनिज्म का हिस्सा है? बहुत बड़ा, इल्यूमिनाटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दुनिया में कोई एक इंसान मुझे दिखा दें, ये मेरा आपको चैलेंज है, जो कुरान से भी बहुत प्यार करता है और म्यूजिशियन भी है। आई एम चैलेंजिंग यू, मुझे दुनिया में कोई एक इंसान दिखा दे। इमाम इब्न कय्यम ने कहा, म्यूजिक एंड कुरान कैन नॉट को एग्जिस्ट इन वन हार्ट, वन विल एक्सपेल द अदर। अल्लाह माफ करे। या म्यूजिक कुरान की मोहब्बत को एक्सपेल कर देगा, या कुरान म्यूजिक की मोहब्बत को एक्सपेल कर देगा। और ये हमारा अपना पर्सनल तजर्बा है। एक दौर में जो गाने इतने पसंद थे कि मतलब उसके बगैर दिन नहीं गुजरता था, 100 बार सुनता था मैं। अब दुखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहीं नजर आ जाए तो दुखते हैं। बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन जितना थोड़ा बहुत कुरान अल्हम्दुलिल्लाह है, दिल में मोहब्बत है, तो ये अपना भी तजर्बा है। और जब म्यूजिक की मोहब्बत बहुत दिल में थी तो कुरान दुखता, ऑनेस्ट, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन ये यूथ बताते हैं हमें आके। मुझे एक सिस्टर ने बड़ा ब्लंट सवाल किया था एक बार, उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं कुरान सुने, तो उसने कहा ऑनेस्टली मुझे कुरान से कोई लुत्फ नहीं आता। मैंने तिलावत सुनने की कोशिश किया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो इससे कोई वो लुत्फ नहीं आता। और आई अप्रिशिएटेड हर ऑनेस्टी। लेकिन फिर बात वही है, मैंने उन्हें यही समझाया कि देखें, जब टाइफाइड होता है ना, मुंह कड़वा होता है, तो आप अच्छे से अच्छा बर्गर, अच्छी से अच्छी पेस्ट्री खा लें, फ्रूट खा लें, पसंद नहीं आए। तो जाहिर है कि जब दिल बीमार है, ऑनेस्टली आई हैव टू बी ब्लंट, और मैं क्या कहूं, जब दिल बीमार है फिर कुरान नहीं असर करेगा, फिर कुरान शायद अट्रैक्ट ना करे। तो इसलिए दिस इज वन सब्जेक्ट म्यूजिक, मैं इस पर थोड़ा ज्यादा बात कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई लचक नहीं हो सकती है, बिकॉज ऑफ ऑल 3 एंगल्स। कुरान और हदीस वाला एंगल हमारे लिए खैर वही काफी होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उस एंगल को नहीं मान रहा, दूसरा एंगल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। आप जाके रिसर्चेस तो पढ़ें म्यूजिक के बारे में। अच्छा, काउंटर रिसर्चेस में म्यूजिक के कुछ फायदे देखिए, अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, शराब के कुछ फायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसानात ज्यादा है। ये भी फिक्र का एक उसूल है कि प्रोज एंड कॉन्स देखकर चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। यानी ठीक है, कोई फायदे होंगे, लेकिन नुकसानात बहुत है। आप खुद बताएं, थ्रू आउट हिस्ट्री ऑनेस्टली बताएं, म्यूजिक किस लिए इस्तेमाल हुआ थ्रू आउट हिस्ट्री। छोड़ दें अच्छाई, मतलब कुछ लोग कोट करते हैं राय हक के शहीदों वफा की, वो जो गाना है वो कहते हैं वो भी तो म्यूजिक है, वो भी तो अच्छा है। फिर कोक स्टूडियो के जो है वो तू कुजा मन कुजा, वो भी तो म्यूजिक के साथ है, वो भी तो अच्छा है। छोड़ दें, वो 0.1% है, 99.9% क्या है आपके सामने, गंद। तो क्या साबित नहीं हो रहा कि जिसके कॉन्स इतने ज्यादा हैं, जो इतनी खतरनाक चीज है। अभी तो वो इल्यूमिनाटी सेटनिज्म वाले एंगल पे मैं नहीं गया, वो तो आप खुद देखें जाके कि ये मेजॉरिटी सिंगर्स कौन है, मतलब ये सेटनिस्ट है सारे। किस तरह ये एल्बम्स रिकॉर्ड करते हैं, गंदे काम करके ये गाना गाते हैं, वो गंदी एनर्जी आपके कानों में आ रही है, वो गलीज गंदी एनर्जी आपके कानों तक आ रही है, आपके सोल के अंदर जा रही है, ठीक है ना। एनीवे, इट्स अ बिग टॉपिक, बट मैं इसी का कायल हूं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो हराम है, एक्सेप्ट द यूज ऑफ डफ, डफ का इस्तेमाल। अब ये सवाल कि डफ क्यों हलाल है बाकी क्यों नहीं हलाल, तो देखिए ये बिल्कुल वही सवाल है कि सुअर का गोश्त क्यों हराम है बाकी सारे क्यों हलाल है। भाई सुअर का गोश्त भी गोश्त है लेकिन हराम है, मछली का गोश्त भी गोश्त है, बकरे का गोश्त भी। तो अल्लाह को पता है ना कौन सा गोश्त हराम करना है। इसी तरह अल्लाह को पता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से आपके लिए ज्यादा डैमेजिंग है, और डफ की इजाजत दी गई है, ऑल्दो उस पर भी उलमा के मुख्तलिफ ओपिनियन, लेकिन डफ की इजाजत मिलती है।
کیونکہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ بچیوں نے دف بجایا تھا اور شادی پہ بھی دف بجایا کرتے تھے عرب. بٹ بچنا چاہیے آنیسٹلی. ماڈرن میوزک جو ہے اٹس ویری ڈینجرس، اس کے لیرکس بہت ڈینجرس ہیں، اس کی ٹیونز بہت ڈینجرس ہیں. بچنا چاہیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے ان چیزوں سے.